اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی، اور آج ہم آپ کی خدمت میں مرحوم شہید دستغیبی کے سیاسی سفر کے بارے میں گفتگو کریں گے. آیت اللہ دستغیب شیرازی کا شمار ایسے محدود عرفاء میں ہوتا ہے کہ جو مسجد اور محراب تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے معاشرے میں نکل کر باقاعدہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے سیاسی جدوجہد کا سہارا لیا، اور ان کی نظر میں حقیقت عرفان یہی تھی کہ معاشرے کے اندر اسلامی احکام کو نافذ کیا جائے. لہٰذا انہوں نے جوانی کے عالم میں ہی رضا خان کے خلاف، اس کی غیر دینی اور غیر اسلامی سرگرمیوں کے خلاف قیام کرنے کے لیے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کیا ہے. اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق شہید دستغیب شیرازی کے نظریات کا جائزہ لیا جائے تو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ شہید دستغیب شیرازی کو اس بات پر پختہ یقین تھا کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و سلوک میں اپنا سفر مکمل کر لیا ہے. اب یہ سیر و سلوک کیا چیز ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی اس مطلب کو بیان کر چکے ہیں کہ سیر یعنی سفر کرنا، یعنی راستہ طے کرنا، یعنی ریاضت کرنا. لیکن اگر ہم سفر کو دیکھیں کہ سفر کسے کہا جاتا ہے، تو بس اوقات انسان ایک مقام سے اٹھتا ہے اور دوسرے مقام پر منتقل ہو جاتا ہے، تو اس عمل کو سفر کہا جاتا ہے. اس سفر کی اقسام ہیں. یہ سفر ظاہری بھی ہو سکتا ہے، سوری بھی ہے، اور اس کے علاوہ معنوی سفر ہے. سوری اور ظاہری سفر جب انسان ایک نقطے سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے انجام دے تو اس مادی سفر کو سفر ظاہری اور سفر سوری کہا جاتا ہے. لیکن جب انسان معنوی سفر کرتا ہے تو عرفاء سیر و سلوک کے اس سفر کو 4 مراحل کے تحت طے کرتے ہیں کہ جنہیں عرفاء کی اصطلاح میں اسفار اربعہ کہا جاتا ہے. یہ اسفار اربعہ، ان میں پہلا سفر جو ہوتا ہے وہ عالم خلق سے حق کی جانب کا سفر ہے، یعنی انسان مخلوقات سے اٹھتا ہے اور حضرت حق متعال کی طرف معنوی سفر کرتا ہے. حقیقت میں حضرت حق متعال کے درمیان اور اپنے وجود کے درمیان موجود جو ظلمانی حجاب ہیں، جو نورانی حجاب ہیں، ان ظلمانی اور نورانی حجابات کو برطرف کرتا ہے، اور ان کو برطرف کرنے کے لیے انسان سالک باقاعدہ ریاضت کا سہارا لیتا ہے، اور بطور تدریج اپنے وجود میں حضرت حق متعال کی محبت کو ایجاد کرتا ہے، اور اس عشق کے نتیجے میں یہ سالک مرحلہ فنا تک پہنچ جاتا ہے اور حضرت حق متعال تک وصل ہو جاتا ہے. یہ سالک کے سفر کا پہلا مرحلہ ہے جسے اسفار اربعہ میں پہلا مرحلہ قرار دیا جاتا ہے. جب ہم اسفار اربعہ کے دوسرے مرحلے کی طرف جائیں تو یہ حق سے حق کی جانب کا سفر ہے، یعنی حق سے حق کی جانب سفر، اور وہ بھی حضرت حق متعال کے ساتھ. اس سفر میں سالک حضرت حق متعال کی صفات کے وسط میں سفر کرتا ہے، لہٰذا اپنی توان کے مطابق اس کے کمالات کو یہ سالک مشاہدہ کرتا ہے، اور یہ سیر و سلوک کا دوسرا سفر ہے. سیر و سلوک کا تیسرا سفر حضرت حق متعال سے خلق کی جانب آنا ہے اور حق کے ساتھ خلق کی طرف سفر کرنا ہے. اس سفر میں سالک حضرت حق متعال کے مراتب یعنی عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم ناسوت کی طرف سفر کرتا ہے، یعنی اس عوالم میں حضرت حق متعال کی ذات اور حضرت حق متعال کے لوازمات کو یہ سالک مشاہدہ کرتا ہے، اور توحید افعالی میں یہ سالک فنا کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر سیر و سلوک کا چوتھا سفر جو ہے وہ خلق سے خلق کے درمیان جو ہے وہ سفر ہے، لیکن یہ سفر حضرت حق متعال کے ساتھ سالک کو طے کرنا پڑتا ہے. اس سفر میں سالک تمام مخلوقات کی کلی طور پر
جو ہے وہ ان کی معلومات حاصل کر لیتا ہے، سعادت کے اعتبار سے، شقاوت کے اعتبار سے، ان کے اندر موجود جو کمالات ہیں ان کی معلومات حاصل کرتا ہے، اور اس سفر کو سالک کا چوتھا سفر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جذبہ کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجذوب سالک کسے کہا جاتا ہے، یا سالک مجذوب کسے کہا جاتا ہے؟ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو باقاعدہ علماء علم عرفان استعمال کرتے ہیں۔ ان اصطلاحات میں یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سالک سیر و سلوک میں ان تمام اسفار اربعہ کو باقاعدہ طے کرے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے محبوب کے جمال کا مشاہدہ کرنے والا جو سالک ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ریاضت اور سلوک کے نتیجے میں ان تمام اسفار اربعہ کا وہ سفر کرے۔ یہاں عرفہ ریاضت اور سلوک کے مد مقابل جس چیز کو پیش کرتے ہیں اس کا نام جذبہ ہے۔ جذبہ کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے یہ لوگ فرماتے ہیں کہ افراد میں خاص معنوی صلاحیت پائی جاتی ہے، ذاتی مناسبت پائی جاتی ہے، اور اس ذاتی مناسبت اور معنویت کی خاطر یہ انسان محبت اللہی کے مرتبے کا حامل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کو ان اسفار اربعہ کو طے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ اس سالک کو مجذوب سالک کہا جاتا ہے اور جذبے کے مقام پر پہنچا ہوا سالک کہا جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل وہ سالک ہے جسے سالک مجذوب کہا جاتا ہے، اور یہ سالک مجذوب حضرت حق متعال کی ذات میں فنا ہونے کے لیے سیر و سلوک کے تمام مراحل کو طے کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں کہ جنہیں علماء علم عرفان باقاعدہ سیر و سلوک کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن مرحوم شہید دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہاں نظریہ رکھتے تھے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و سلوک کے ان تمام مراحل کو طے کیا ہے، اور اب حضرت حق متعال کی جانب سے خلق سے خلق کے درمیان حق کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یعنی حضرت حق متعال اور حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لیے اور بطور خاص ایرانی معاشرے کی اصلاح کے لیے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ پس آپ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو مرجع تقلید ہونے کے علاوہ ولی اللہ الکامل سمجھا کرتے تھے۔ حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی کو یہ پختہ یقین تھا کہ مذہب شیعہ کی تعلیمات کے مطابق اولی الامر کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور وہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نائب عام سمجھتے ہوئے اس اولی الامر کا مصداق سمجھتے تھے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق جب انقلاب اسلامی کامیاب ہوا اور باقاعدہ سپاہ کی تشکیل پائی اور بسیج کی تشکیل کا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم جاری فرمایا، تو آیت اللہ دستغیب شیرازی اس لشکر کو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا لشکر شمار کرتے تھے۔ لہٰذا آپ ان مجاہدین کو، یعنی سپاہ کے مجاہدین کو اور بسیج کے مجاہدین کو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لشکر کے مجاہدین سمجھتے ہوئے لشکر بدر کے مجاہدین سے افضل سمجھتے تھے، اور دلیل پیش کیا کرتے تھے کہ لشکر بدر کے مجاہدین نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رکھی ہے، لہٰذا وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن یہ وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی جمال کی زیارت تو نہیں کی ہے، لیکن ان کی تعلیمات پر اس کے باوجود اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا ان کا مرتبہ ان مجاہدین بدر کے مرتبے سے بلند ہے۔ شہید دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے برہے میں سیاسی جدوجہد کے لیے قیام کر رہے ہیں کہ جس دور میں سیاسی جدوجہد کرنا درست سمجھا نہیں جاتا تھا۔ 1962 عیسوی میں شہید دستغیب شیرازی نے اس وقت کے حکمران اسد اللہ علم کے مد مقابل قیام کیا کہ جس نے باقاعدہ قانونی طور پر اسلامی مقدسات کو سرزمین ایران سے حذف کرنے کا پلان کیا ہوا تھا۔ لہٰذا مراجع شیعہ نے
اس قانون کی مخالفت کی جسے اسد اللہ علم نے باقاعدہ تصویب کیا اور پیش کیا اور ایران کے اندر اسے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے میں ایران بھر کے مختلف شہروں میں موجود علماء کرام اور مجتہدین سے رابطہ کیا اور انہیں اس بات پر تیار کرنے کی کوشش کی کہ آپ اسد اللہ علم کے اس قانون کی خلاف ورزی کریں اور باقاعدہ اپنی آواز کو بلند کریں کہ یہ اسلامی مقدسات کو سرزمین ایران سے حذف کرنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ زمین امام زمان کی زمین ہے اور اس سرزمین میں رہنے والے باسی جو ہیں وہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جان نثار ہیں، فدائی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران کی سرزمین سے ان قوانین کو اور ان مقدسات کو حذف کیا جائے۔ لہٰذا شیراز میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جن شخصیات سے رابطہ کیا ان میں آیت اللہ دستغیب شیرازی اور آیت اللہ بہاؤالدین محلاتی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان بزرگان سے رابطہ کیا تو آگے ان بزرگان نے شیراز میں مقیم علماء سے رابطہ کیا اور ان کی رائے دریافت کی کہ آپ اس بارے میں بیان کریں۔ طے یہ پایا کہ ہم لوگ تمام علماء میٹنگ منعقد کرتے ہیں اور اس میں تمام علماء کی رائے لیتے ہیں کہ کیسے قیام کیا جائے اور کیسے اسد اللہ علم کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کی جائے اور عوام کو آگاہ کیا جائے کہ یہ سرزمین ایران سے اسلامی مقدسات کو حذف کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ میٹنگ منعقد ہوگی۔ جب میٹنگ منعقد ہوئی تو اس میں یہ طے پایا کہ عوامی اجتماعات منعقد کیے جائیں اور ان اجتماعات میں علماء جو ہیں وہ خطاب کریں اور اپنی تقاریر میں علماء عوام کو آگاہ کریں، متوجہ کریں کہ یہ حکومت اس وقت اسلامی مقدسات کو اس سرزمین سے حذف کرنا چاہتی ہے اور گویا کہ اسلام اور قرآن کو نابود کرنا چاہتی ہے اس سرزمین سے اور اس سرزمین کو غیر اسلامی ریاست میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اور ایسے خطاب کے لیے جمعرات کا دن نہایت ہی مناسب تھا، کیوں؟ چونکہ جمعرات ایک ایسا دن ہے کہ تمام افراد مساجد کا رخ کرتے ہیں، دعائے کمیل کے لیے تشریف لاتے ہیں، لہٰذا ایک مناسب موقع ہے جس میں تقریر کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا سیاسی جد و جہد کے لیے شہید دستغیب نے اس جمعرات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا تھا، لیکن یہ وہ ایک ایسا دور ہے کہ جس دور میں اگر کوئی بھی عالم سیاسی گفتگو کرے تو اس عالم کو عادل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عوام کے درمیان ایک ایسا طرز تفکر تھا، ایک ایسی سوچ تھی کہ دین اور سیاست دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، لہٰذا لوگ اس اقدام کو غیر شرعی اقدام سمجھا کرتے تھے، کیوں؟ چونکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کوئی حکومت وقت کے خلاف آواز بلند کرے گا تو گویا کہ وہ اپنی خودکشی کا فیصلہ کر چکا ہے، گویا کہ وہ خود ایک ایسی ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھا کر خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ یہ خودکشی ہے اور خودکشی کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے، لہٰذا علماء کو یہ نہیں زیب دیتا کہ وہ ممبروں پر آئیں اور حکومت کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ کام سیاست مداروں کا ہے اور سیاست دانوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ لیکن شہید دستغیب شیرازی 1962 میں باقاعدہ میدان میں آئے اور عمومی خطاب کے اندر آپ نے باقاعدہ تقریر کی اور اپنی تقریر میں انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ تم وہ قوم ہو جو ہمیشہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے محب اور چاہنے والے رہے ہو، علی و بطول کے چاہنے والے ہو، تم علی و بطول کے پیروکار ہو، لہٰذا جان لو کہ اس وقت اسلام کو خطرہ ہے، اس وقت حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو خطرہ ہے۔ لہٰذا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں شہید دستغیب شیرازی نے اپنا موقف علماء کے سامنے اور عوام کے سامنے پیش کیا، جبکہ یہاں پر شہید دستغیب شیرازی نے خود شہنشاہ ایران کو مخاطب قرار دیا اور اس کو کہا کہ اس کے منہ میں خاک ہو جو کہتا ہے کہ روحانیت جو ہے وہ مفت خور طبقہ ہے، روحانیت ایک ایسا طبقہ ہے جو مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں اور ان کا کوئی جو ہے وہ معاشرے کے اندر کردار نہیں ہے، یہ اس کے منہ کے اندر خاک ہو۔ شہید دستغیب شیرازی نے جمعرات میں مسجد عتیق کے اندر جو انقلابی تقریر کی، اس کا سلسلہ جاری رکھا اور ہر جمعرات کو شہید دستغیب باقاعدہ مسجد عتیق میں انقلابی تقریر کیا کرتے، لہٰذا لوگ شہید دستغیب شیرازی سے کہتے کہ آپ بہت تیز جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوگا، آپ سنتے اور مسکراتے اور پھر آگے چل پڑتے اور یہ جملہ کہتے کہ ایک سپاہی تمام سال محنت کرتا ہے،
جدوجہد کرتا ہے، اپنے وجود کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ اپنے سرزمین کی حفاظت کرے، اور اگر وہ اپنے سرزمین کی حفاظت کرنے سے فرار کر جائے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سپاہی ہوں، اپنی تمام زندگی میں نے حضرت امام زمان کے دسترخوان پر بیٹھ کر ان کا لقمہ کھایا ہے۔ میں کیسے اسلام کو اس نازک مرحلے پر چھوڑ سکتا ہوں اور کیسے اسلام کو ترک کر سکتا ہوں اور اسلام کو اس طرح سے نابود ہوتا دیکھ سکتا ہوں۔ میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سپاہی ہوں، لہٰذا میرے اوپر لازم ہے کہ میں قیام کروں اور اسلامی تعلیمات کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کروں، ولو قتل ہوتا ہوں تو قتل ہو جاؤں۔ اس سلسلے میں یہ میرا وظیفہ ہے کہ میں حقائق کو بیان کروں اور اسلام کا دفاع کروں۔ شہید دستغیب شیرازی کی تقاریر باقاعدہ ریکارڈ ہوتی ہیں، مختلف شہروں میں تقسیم کی جاتی ہیں تاکہ لوگ بھی ان سے استفادہ کریں، اور جو حکومت اسلامی قوانین کو پائمال کرنا چاہتی ہے اس سے لوگوں کو یہ باخبر ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں اور حکومت کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں۔ ساواک کا ریکارڈ جو انقلاب اسلامی کے بعد باقاعدہ انقلابیوں کے ہاتھ لگا اور باقاعدہ وہ آج ایران کی جو تاریخ انقلاب ہے اس کی دستاویز کے طور پر باقاعدہ محفوظ کیا گیا ہے، اس ریکارڈ میں بھی ساواک نے باقاعدہ اس مطلب کو تحریر کیا کہ 1963 کے اندر تہران سے ایک محرمانہ خط شیراز آتا ہے جس میں باقاعدہ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آخری مرتبہ آپ شیراز کے علماء کو متوجہ کر دیں کہ وہ حکومت کی مخالفت سے باز آ جائیں۔ اگر یہ باز نہیں آتے تو 2 دن آپ ان کو مہلت دیں اور دیکھیں کہ ان کا کیا طرز عمل ہے، اور اگر یہ باز نہیں آتے تو آپ شدت کے ساتھ آزاداری کے پروگراموں میں رکاوٹ ایجاد کریں اور ایسے افراد کو کہ جو حکومت کے خلاف تقاریر کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور شدت کے ساتھ ان کے ساتھ برخورد کی جائے۔ شہید دستغیب شیرازی جو طاقتور ترین سلطنت کے سامنے خالی ہاتھ قیام کیا ہے، یہ در واقع خداوند متعال پر توکل تھا۔ شہید دستغیب شیرازی اپنی ذات سے عبور کر کے خداوند متعال کے اس لقاء اور اس مراحل میں پہنچ چکے تھے کہ انہیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسلامی تعلیمات کا احیاء چاہتے تھے، اسلامی تعلیمات کا نفاذ چاہتے تھے، لوگوں کو بیدار کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے جو لا الہ الا اللہ کہا ہے، آپ نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے تو جان لو کہ آج لا الہ الا اللہ کو بھی خطرہ ہے، آج اسلامی تعلیمات کو بھی خطرہ ہے۔ لہٰذا اسلام اور اسلامی تعلیمات کے حفاظت کے لیے میدان عمل میں آئیں اور اس حکومت کو نکیل ڈالیں جو اسلام اور اسلامی تعلیمات کو نابود کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ساواک جو باقاعدہ ایک حساس ادارہ تھا گورنمنٹ کا، اس نے باقاعدہ پورے ایران میں یہ افواہ پھیلا رکھی تھی کہ پورے ملک میں اگر 3 افراد کا اجتماع کہیں بھی منعقد ہو تو ان میں ایک آدمی جو ہے وہ ساواک کا یقیناً ہوگا۔ لہٰذا لوگوں میں نہایتی خوف و ہراس پایا جاتا تھا، لوگ قیام کرنے سے خوف زدہ تھے، لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ راہ جو ہے وہ صرف شہادت کا راستہ ہے، یہ راستہ صرف قربانی کا راستہ ہے۔ ایسے میں باقاعدہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کے لیے ایک خط آتا ہے جو آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ہے۔ اس خط میں کیا لکھا ہوتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی گفتگو بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔